قدر بھی عطا کر دیں، رمضان کے مہینے میں اللہ چاند رات کو بخشش بھی عطا کر دیں۔ یہ میرے اللہ کا ہم پر اور بڑا احسان ہے کہ اللہ رمضان بھی عطا کرے، رمضان کی برکتیں بھی عطا کرے، رمضان کی خیریں بھی عطا کرے، رمضان کے اعمال بھی عطا کرے، اور اللہ ہمیں رمضان کے آخر میں اعلان کر دیں کہ جن لوگوں نے رمضان کے روزے رکھے جاؤ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ تو میں دوستو یہ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے صرف رمضان عطا نہیں کیا۔ رمضان ایک مہینے کا نام ہے، 30 دن کا نام ہے، 29 روزے ہوں یا 30 روزے ہوں، یہ روزوں کا نام ہے، لیکن ان روزوں کے اندر اللہ طرح طرح سے انسان کو بخشش کے بہانے اور پھر کمال دیکھیے کہ رمضان کے مہینے میں تمام تر معاملات چینج ہو جاتی ہیں، تبدیل ہو جاتے ہیں۔ شیاطین کو بند کر دیا گیا، جہنم کو بند کر دیا گیا، جنت کو کھول دیا گیا، جنت کی نعمتیں جنت کو دنیا کی طرف متوجہ کر دیا گیا، جنت کو روزانہ مہمانوں کے لیے سجایا جا رہا ہے۔ اب اس حالت کے اندر اگر کوئی شخص اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کر دیتا ہے، تو یقینی طور پہ جنت اس کی طرف متوجہ ہے، جہنم اس کے لیے بند ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے بخشش کا اعلان یقینی طور پہ کریں گے۔ اور یہ تو عام حالت میں ہے نا کہ ایک شخص روزے رکھ رہا ہے، ایک شخص تراویح پڑھ رہا ہے، یہ تو عام حالت میں ہے، لیکن اگر کوئی شخص رمضان کے 20 روزے رکھنے کے بعد دنیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ چلتا رہا، رمضان کے روزے رکھنے شروع کیے، دنیا کے معاملات میں لگا رہا، رمضان کے روزے پڑھتے چلے گئے، دنیا کے معاملات کا ہوتے چلے گئے، اب اس کا دل کرتا ہے کہ یار اللہ نے یہ روزے عطا کیے، میں روزے بھی رکھتا ہوں، اللہ نے تراویح عطا کی، میں تراویح بھی پڑھتا ہوں، اللہ نے تہجد کا موقع دیا، میں تہجد بھی پڑھتا ہوں، اللہ نے تلاوت کا موقع دیا، میں تلاوت بھی کرتا ہوں، کیوں نہ مزید اللہ کو تھوڑا سا قریب سے جا کر دیکھ لو، اللہ کے ساتھ تھوڑی سی قربت حاصل کر لو، اللہ کے قریب ہو جاؤ۔ اب وہ کیا کرتا ہے جب رمضان کا 20واں روزہ آتا ہے، اب اپنے آپ کو دنیا سے دور کر کے، دنیا سے خلوت اختیار، دنیا سے دوری اختیار کر کے مسجد میں آ کر اپنے آپ کو خلوت میں لا کر اب اس کا دل چاہتا ہے کہ دنیا کے ساتھ کچھ نہ کچھ تعلق رہا، اب علیحدگی میں بیٹھ کر اپنے رب کے ساتھ ذرا تھوڑا سا تعلق قائم کر کے دیکھو کہ اللہ کی ذات کیا ہے۔ اب وہ اعتکاف کرنے کے لیے مسجد میں آ جاتا ہے اور 10 دن اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، دنیا کو چھوڑ کر، دنیا سے دور ہو کر اب وہ رحمان کے ساتھ جب میرے دوستوں باتیں کرتا ہے، اللہ فرماتے ایسے نہیں باتیں کرنی، ایسے نہیں باتیں کرنی، بلکہ میں تمہیں رمضان کے مہینے میں ایک تحفہ اور عطا کروں گا، اگر تم اعتکاف سے باہر ہو تحفہ ان کو بھی ملے گا، لیکن جو اعتکاف کے اندر ہوں گے انہیں تحفہ یہ زیادہ ملے گا، کیونکہ جو آدمی اعتکاف سے باہر ہے اس کے لیے اعلان تو ہے کہ تمہیں یہ تحفہ ملے گا، لیکن اس کے لیے اس تحفے کو حاصل کرنا مشکل ہے، اس تحفے کو ڈھونڈنا مشکل ہے، کیونکہ اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے۔ جب وہ دنیا کے اندر ہے، مسجد سے باہر ہے، دنیا کے کاموں میں لگا ہوا ہے، کوئی پتہ نہیں وہ دنیا کے کسی کام میں مصروف ہو، اللہ وہ تحفہ اس کو عطا کر دے اور وہ اس کو حاصل نہ کر سکے۔ اللہ فرماتے نہیں، تم پہلی رات جب مسجد کے اندر داخل ہوں گے اعتکاف کرنے کے لیے، اللہ کے گھر میں آؤ گے، غروب آفتاب سے اعلان ہوگا کہ آج رات سے تمہارے تحفے شروع ہو گئے ہیں، اور یہ تحفہ ایک رات نہیں، 2 راتیں نہیں، 3 راتیں نہیں، بلکہ رمضان کی جتنی بھی راتیں باقی ہیں ان تمام راتوں میں تمہیں یہ تحفہ عطا کیا جائے گا، موقع تمہیں ہم دیں گے، ڈھونڈنا تم نے ہے، ہم تمہیں عطا کریں گے، حاصل تم نے کرنا ہے، کوشش تم نے کرنی ہے۔ اگر تمہارا اس تحفے کے ساتھ، اس وقت کے ساتھ کسی نہ کسی زمرے میں کنیکشن ہو گیا اور تم نے اس رات میں اپنے رب سے، اس وقت میں اپنے رب سے کچھ مانگ لیا، جو مانگو گے اللہ بغیر جھجک کے تمہیں عطا فرما دیں گے، جو مانگو گے عطا کر دیں گے۔
میرے دوستو رمضان کا وہ تحفہ کون سا ہے؟ اعتکاف بھی رمضان کا تحفہ، لیکن اس تحفے کے اندر بھی ایک اور تحفہ، وہ تحفہ ہے لیلۃ القدر کا کہ 20واں روزہ ہوگا، 21ویں رات ہوگی۔ میرے پیارے محبوب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے رمضان کے مہینے میں ایک رات ایسی عطا کی ہے جو رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ نے اسے 1000 مہینوں سے افضل رات بنایا، اور اس رات کے اندر فرشتے آسمان سے زمین پر اترتے ہیں، اللہ کا نور زمین پر آتا ہے، اور ہر وہ شخص جو اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے فرشتے اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ فرشتے، جب وہ بندہ اللہ کی عبادت سے فارغ ہو کر دعاؤں میں مصروف ہو جاتا ہے، فرشتے اس کے پاس بیٹھ کر اس کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، یعنی مانگتا بندہ ہے آمین فرشتے کہتے ہیں، قبول میرا رب کرتا ہے۔ اس لیے میں دوستو اللہ نے 5 تحفے ہمیں عطا کر دیے 5 دنوں کے اندر، جنہیں لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اب اعتکاف کے مزے الگ ہیں، لیلۃ القدر کے مزے الگ ہیں، اللہ کی عبادت کے مزے الگ ہیں، اللہ کے ساتھ خلوت کے مزے الگ ہیں۔ اب بندے اور رحمان کے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہے، زمین پر بندہ ہے، آسمان پر رحمان ہے، یہ اللہ کا گھر ہے۔ اس رحمان کے گھر میں جب بندہ علیحدگی میں اپنے رب کے سامنے روتا گراتا ہے، اپنے رب کے سامنے آنسو بہاتا ہے، اپنے رب کو یاد کرتا ہے، میں دوستو اور خوشی کا تصور کی دنیا میں آنکھیں بند کر کے ذرا آنکھیں جھکا کر سر جھکا کر آنکھیں بند کر کے ذرا سوچئے گا کہ کیا ہی اعتکاف کے پیارے اور مزیدار دن ہوں گے جب اللہ کے بندے اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، اپنی دنیا کے تعلق کو ختم کر کے اپنے رحمان